لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ماہ مبارک رمضان کی 3 تاریخ ہو گئی ہے اور آج ہمارا سلسلہ کلام قرآن مجید کی ان 26 آیات کے ذیل میں جو ہندوستان کے سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی ہیں اور یہ ناکام کوشش کی گئی ہے ثابت کرنے کی کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے بلکہ وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے خلافت اولیٰ اور خلافت دوم میں ان کو ایڈ کیا گیا ہے، داخل قرآن کیا گیا ہے. آج اس کے ہم 3 مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو شروع کریں، ہم ماہ مبارک کی خیر و برکات اور اس کے فیوز حاصل کرنے کے لیے جو مشترکہ اعمال ہیں ماہ رمضان کے، اس کی ایک مختصر سی دعا جو ریکمینڈ کی گئی ہے ہر روز پڑھنے کے لیے، اس کو ہم پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام ما بقیتنی فی یسر منک وعافیۃ وسعۃ رزق ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ والمشاہد الشریفہ وزیارت قبر نبیک صلواتک علیہ وآلہ وفی جمیع حوائج الدنیا والآخرہ فکن لی اللہم انی اسألک فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم فی لیلۃ القدر من القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فیما تقضی وتقدر ان تطیل عمری وتوسع علی رزقی وتودع عنی امانتی ودینی آمین رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام، خداوند متعال جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور فرما روا ہے، اپنی بے پایہ مملکت کے اس حصے میں جسے زمین کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا ہے، اسے جاننے اور سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دیں، بھلائی اور برائی کی تمیز دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی عطا کی، تصرف کے اختیارات بخشے، فی الجملہ ایک طرح کی خود اختیاری دے کر اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. اس منصب پر انسان کو مقرر کرتے وقت خداوند عالم نے اچھی طرح اس کے کان کھول کر یہ بات اس کے ذہن نشین کر دی تھی کہ تمہارا اور تمہارے جہان کا مالک، معبود اور حاکم میں ہوں. میں اس سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو، نہ کسی دوسرے کے بندے ہو، نہ میرے سوا کوئی تمہاری اطاعت و بندگی اور پرستش کا مستحق ہے. دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے، دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا اور میں تمہارے کام کو جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب رہا ہے اور کون ناکام. تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد معبود اور حاکم تسلیم کرو جو
ہدایت میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو، اور دنیا کو دارالامتحان سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے۔ اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو۔ اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو، تو تم دنیا میں امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں ابدی راحت و مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر دوسرے کسی رویے پر چلو گے جس پر چلنے کے لیے بھی تم کو آزادی ہے، تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا، اور دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں جب آؤ گے تو ابدی رنج و مصیبت کے اس گڑھے میں پھینک دیے جاؤ گے جس کا نام دوزخ ہے۔ یہ فہمائش کرنے کے بعد مالک کائنات نے نوع انسانی کو زمین میں جگہ دی، اور اس نوع کے اولین افراد آدم اور حوا کو وہ ہدایت بھی دے دی جس کے مطابق انہیں ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا۔ یہ اولین انسان جہالت اور تاریکی کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ خدا نے زمین پر ان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا تھا۔ وہ حقیقت سے واقف تھے، انہیں ان کا قانون حیات بتلا دیا گیا تھا، ان کا طریق زندگی خدا کی اطاعت یعنی اسلام تھا، اور وہ اپنی اولاد کو یہی بات سکھلا کر گئے کہ وہ مطیع خدا مسلم بن کر رہیں۔ لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ انسان اس صحیح طریق زندگی دین سے منحرف ہو کر مختلف قسم کے غلط رویوں کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے غفلت سے اس کو گم بھی کیا، شرارت سے اس کو مخض بھی کر ڈالا۔ انہیں نے خدا کے ساتھ زمین و آسمان کی مختلف انسانی اور غیر انسانی خیالی اور مادی ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرایا۔ انہیں نے خدا کے دیے ہوئے علم حقیقت میں طرح طرح کے اوہام اور نظریوں اور فلسفوں کی آمیزش کر کے بے شمار مذاہب پیدا کر لیے۔ انہوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے عادلانہ اصول اخلاق و تمدن شریعت کو چھوڑ کر یا بگاڑ کر اپنی خواہشات نفس اور اپنے تعصبات کے مطابق ایسے قوانین زندگی گڑھ لیے جن سے خدا کی زمین ظلم سے بھر گئی۔ خدا نے جو محدود خود اختیاری انسان کو دی تھی، اس کے ساتھ یہ مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑ دیتا۔ اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت اس انسان کے لیے اور اس کی مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی، اس کے ساتھ یہ بھی مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کے رونما ہوتے ہی وہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا۔ پھر جو کام ابتدائی آفرینش شخص نے اپنے ذمے لیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مہلت عمل کے دوران میں اس کی رہنمائی کا انتظام وہ کرتا رہے گا۔ چنانچہ اپنی اس خود عائد کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے ایسے آدمیوں کو استعمال کرنا شروع کیا جو اس پر ایمان رکھنے والے، اس کی رضا کی پیروی کرنے والے۔ اس نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے، ان کو علم حقیقت بخشا، انہیں صحیح قانون حیات عطا کیا اور انہیں اس کام پر مامور کیا۔ بنی آدم کو اسی راہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دی جس سے وہ ہٹ گئے تھے۔ یہ پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں میں آتے رہے، ہزارہا برس تک ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، ہزارہا کی تعداد میں وہ مبعوث ہوئے۔ ان سب کا ایک ہی دین تھا، یعنی وہ صحیح رویہ جو اول روز ہی انسان کو بتا دیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی ہدایت کے پیرو تھے۔ اخلاق تمدن کے وہ ازلی و ابدی اصول جو آغازی میں انسان کے لیے تجویز کر دیے گئے تھے، ان سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی یہ کہ اس دین اور اس ہدایت کی طرف اپنے ابنائے نو کو دعوت دیں۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان کو منظم کر کے ایک ایسی امت بنائے جو خود اللہ کے قانون کی پابند ہو اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرنے، اس قانون کی خلاف ورزی روکنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اس مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا، مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو ان کی دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی، اور جنہوں نے اسے قبول کر کے امت مسلمہ کی حیثیت اختیار کی وہ رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض امت ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھی، اور بعض نے خدا کے ارشادات کو اپنی تحریفات اور آمیزشوں سے مست کر دیا۔ آخرکار خداوند عالم نے سرزمین عرب پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا
جس کے لیے پچھلے انبیاء آتے رہے تھے، ان کے مخاطب عام انسان بھی تھے اور پچھلے انبیاء کے بگڑے ہوئے پیرو بھی۔ سب کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا، سب کو اثر نو خدا کی ہدایت پہنچا دینا، اور جو اس دعوت و ہدایت کو قبول کرے انہیں ایک ایسی امت بنا دینا ان کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا نظام خدا کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرے۔ اسی دعوت اور ہدایت کی کتاب یہ قرآن ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ نے، جیسا کہ میں اپنی گزشتہ 2 تقریروں میں عرض کر چکا ہوں، یہ کتاب جو ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے، مکمل ہدایت ہے، اور تنہا کتاب ہی نہیں آئی، معلم کتاب بھی آیا۔ اگر اللہ چاہتا تو کتاب ڈائریکٹ، اکثر و بیشتر ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، اللہ نے بندے کو اتنا با اختیار بنایا، مجبور نہیں بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو صرف 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک ملک الموت کو نبی بنا دیا ہوتا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق پوری کائنات میں اسی کی عبادت ہوتی، اسی کی پرستش ہوتی، اسی کے سجدے ہوتے، اسی کا رکوع ہوتا، اسی کے گھر کا طواف ہوتا، اور ہر چیز عین وقت کے اوپر ہوتے ہیں۔ مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ 1,24,000 انبیاء بھیجے اور امت کو، اس مخلوق کو صاحب اختیار بنایا۔ ان انبیاء کو زیور علم سے اللہ نے آراستہ کیا، اخلاق دیا، تمدن دیا، ان کی جو طہارت دی، عصمت دی، اور کتاب دی، شریعت دی، اور اس کا پابند بنا کے بھیجا۔ ان کا کام صرف اور صرف پیغام الہی کو بندوں تک پہنچانا تھا، اور بندوں کو اختیار دیا تم قبول کرو یا نہ کرو۔ اگر قبول کرو گے تو پھر اللہ کے نزدیک معزز بھی ہو، مکرم بھی ہو، محترم بھی ہو، اور تم اس دنیا میں صرف چند روز کے لیے آئے ہو، اس کے بعد تم کو ابدی زندگی آخرت میں ملے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور پلٹ کے وہیں جانا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ، کوئی اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، اس نے بھیجا ہے، وہی بلائے گا، اور جب بلائے گا تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جنہوں نے ان کی بات کو قبول کر لیا وہ مومن کہلائے، اور جنہوں نے ان کی بات کو انکار کر دیا وہ یا کافر ہوئے، یا مشرک ہوئے، یا منافق ہوئے۔ آمدن برسر مطلب، جب اللہ نے اپنے دین کو بھیجا تو ہر زمانے کے اندر نبی آیا اور علم لے کے آیا، یا کتاب لے کر کے آیا، یا اصول لے کر کے آیا، اس کے مختلف طریقے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو ایک ہی شب میں، شب قدر میں، اللہ نے لوح محفوظ کے اوپر اس قرآن کو لکھ دیا، اور اس قرآن کا معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کائنات کے خلق کرنے سے پہلے جن کا نور خلق کیا گیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کائنات کے بننے سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ اللہ نے ان کو عصمت عطا کی، طہارت عطا کی، اور ان کو علم دیا۔ اللہ نے زیور علم سے آراستہ کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا، اور جب دنیا میں بھیجا کون سی زمین کے اوپر؟ جو بدترین زمین تھی اس زمانے کی، مکہ، جہاں جہالت کا دور دورہ تھا، معمولی باتوں پر جنگ و جدل ہوتا تھا، ایک معمولی بات گھوڑے ریس کے اوپر جیت جانے اور ہار جانے کے اوپر 40 سال جنگ ہوتی تھی، اور ان وحشیوں کا عالم یہ تھا کہ اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے جب اسے قتل کر دیتے تھے تو اس کے اعضاء و جوارح کا ہار بنا کر گلے میں ڈالتے تھے، لاشوں کو روندا جاتا تھا، اپنی ہی بیٹی کو، اپنی ہی لخت جگر کو، اپنے ہی خون جگر کو
زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کیونکہ لڑکیوں سے ان کو نفرت تھی اور وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنے لیے عیب ہوتا تھا۔ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مکے میں اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو شرم سے گھروں سے وہ سالوں سال اپنا منہ دکھانے سے جو ہے وہ گھر میں اپنے کو چھپا لیتا تھا، باہر نہیں آتا تھا۔ اب یہ اللہ کا کرم دیکھیں، اس ماحول کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو جو خاتم المرسلین ہے، افضل کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے، اسی نبی کو 3 بیٹے عطا کیے مکے کے اندر، تینوں کو اٹھا لیا، اور چوتھی مرتبہ بیٹی عطا کی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ آپ ہی کے بطن سے جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم پیدا ہوئے جو جنت المعلیٰ میں دفن ہے، اور چوتھی مرتبہ بیٹی عطا کی، اور بیٹی وہ دی جو جہان کی عورتوں کی سردار قرار پائی۔ رسول اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا مکے والوں کو کہ جس کو نبی بنایا ہے، جس کو اشرف کائنات بنایا ہے، جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر لڑکی عیب ہوتی، داماد بنانا عیب ہوتا، اگر لڑکی جو ہے وہ ذلت و خواری کا سبب ہوتی تو اپنے نبی کو کیوں دیتا؟ نبی نے بیٹیوں کی عزت کرنا سکھائی اور ان جانوروں کو انسان بنایا۔ اسی نبی کے اوپر یہ کتاب نازل کی، اس کی ایک ایک آیت اس نبی پر نازل کی۔ لے کے کون آیا؟ جبرائیل امین، اور اس امانت کو حوالے کیا رسول اللہ کے۔ رسول اللہ نے اس پورے قرآن کو مختلف مواقع کے اوپر کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی پورا سورہ وہ نازل کیا اور اس کو آپ نے امت کے حوالے کیا۔ اس زمانے میں جیسا آج کا نظام ہے وہ تو نہیں تھا، بالکل نہ کاغذ تھا، نہ قلم تھا، کچھ نہیں تھا۔ مختلف چیزوں کے اوپر قرآن کو لکھا گیا، جو آیتیں تھی مختلف لوگ لکھتے تھے، کاتبان وحی موجود تھے، اور تاریخ تو بتاتی ہے 8-10 تھے، مگر سب سے معتبر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو لوگ نہیں لکھ پاتے تھے ان کی تصدیق امام علی کرتے تھے۔ بہرحال تو معلم قرآن امام علی ابن ابی طالب، جناب رسول خدا ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب جب ان نبی کا آخری دور آ گیا کہ اب دنیا سے نبی کو بھی جانا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کو موت آنی ہے اور حضور کا بھی وصال ہوگا، تو آپ نے پوری امت کو جمع کر کے مکے کے اندر، مدینے کے اندر، مسجد النبوی میں، جہاں چھلکتا ہوا اصحاب کا مجمع ہے، آسمان کے ستاروں کا مجمع ہے، وہ اصحاب، ان کے درمیان آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، تمہارے درمیان یہ 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میری میراث ہے، یہ ایک کتاب اور ایک معلم کتاب۔ اب حضور کی جگہ اہل بیت آ گئے، امام علی ابن ابی طالب آ گئے، وہ معلم کتاب بن کر کے آئے، اور انہی نے ظاہر اس حدیث کو جو ہے مسند احمد ابن حنبل اور مستدرک حاکم وغیرہ ان سب نے لکھا ہے۔ اور اس مقام پر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ما من آیت الا وعلمنی تاویلها، کنز العمال اور اصحابہ وغیرہ میں ملے گا۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کی تاویل، تفسیر رسول اللہ نے مجھے نہ بتلائی ہو۔ تو اب ظاہر جب ایسا معلم موجود ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل بیت کو حوالے کیا ہے اس قرآن کو اور امت کو، اس امت کے حوالے کیا کہ دونوں چیزیں، اور ساتھ میں یہ قید لگا دی یہ دونوں کے دونوں جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ قرآن بغیر اہل بیت کے نہیں ہے، اہل بیت بغیر قرآن کے نہیں ہے۔ تو جب ضامن اہل بیت اطہار علیہ السلام قرآن کے ہیں اور ہر زمانے میں ہیں، خلافت کوئی لے جائے، حکومت کوئی لے جائے، تخت و تاج کوئی لے جائے، مگر قرآن کی وراثت جو ہے وہ علی ابن ابی طالب اور آل علی ابن ابی طالب کی ہے، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو نکال دیا جائے یا قرآن میں اپنی طرف سے بنا کر کے کوئی آیت ڈال دے؟ میں نے کل اور پرسوں کی تقریر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی اور قرآن کی آیات کا حوالہ دیا کہ تم اگر 10 سوروں پوری کتاب کا جواب نہیں لا سکتے، 10 سوروں کا لے آؤ، 10 سوروں کا نہیں لا سکتے، ایک سورے کا جواب لے آؤ، اس کے مثل لا کے دے آؤ۔ تو اب اس مقام پر آ جانے کے بعد جن صاحب نے یہ مقدمہ دائر کیا کہ 26 آیت قرآن کی نہیں ہے اور بشر رام ہے، تو بشر اللہ کے کلام کے مقابل کیسے لاتا ہے؟
پھر آیات کا سلسلہ جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے، مثال کے طور پر آج جس آیت کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ آیت چونکہ تیسرا روزہ ہے لہذا تیسری آیت، ہم نے یہ وعدہ کیا آپ سے کہ 26 آیتیں ہیں، 4 دن ماہ رمضان میں شہادت کی مجالس کے ہیں اور ایک آیت ہم روزانہ پیش کریں گے، لہذا آج سورہ نساء آیت نمبر 56، خالی ایک آیت پڑھ کے نہ آپ نتیجہ نکال سکتے، نہ مطلب لے سکتے، نہ ہدایت ہو سکتی، جب تک کہ آپ ما قبل اور ما بعد، کیونکہ پورا ایک سلسلہ ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو تب آپ کو نتیجہ جو ہے وہ ملے گا۔ پہلے میں اس آیت کا کہ تلاوت کا شرف حاصل کر لوں جو ہمارے ان صاحب نے پیش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے، اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس آیت سے کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، اور اس میں کون سی جہاد کی تبلیغ ہو رہی ہے، یا کسی کو قتل کرنے لوٹنے کی ہو رہی ہے، کیونکہ صرف اس میں ایک لفظ آیا ہے جس کو انہوں نے نتیجہ اپنا حاصل کرنا چاہا، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اس لیے انہوں نے لفظ کفروا سے سارے کفر کو لے لیا مراد۔ بہرحال اب جو بھی ہے، چونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ انہوں نے صرف جہاں کافر دیکھ لیا، مشرک دیکھ دیا، اس طرح کے الفاظ دیکھ لیے، اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی، چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ان کے بعد تھوڑی بہت دانش مندی ہوتی یا قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا یا تھوڑا بہت بھی ان کے اس کے قریب سے گزرے ہوتے علم کے، تو سوچنے اور سمجھنے، اس لیے قرآن تو کہتا ہے کہ تم قرآن میں عقل و تدبر سے کام لو، غور و فکر کرو، آیتوں کو پڑھو اور پھر دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہاں کے اوپر چونکہ سورہ نساء کی آیت ہے اور یہاں یہ پورا ایک سلسلہ بیان ہے، آپ یہ میں آیت ہے نمبر 56 جو انہی نے اپنے اس میں اپلیکیشن میں لکھی ہے۔ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو اس سے پہلے کی آیت سے آپ شروع کریں گے جو شروع ہوتی ہے آیت نمبر 52، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلتجد لہ نصیرا، بلکہ اس سے بھی پہلے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وہ تمہاری سرپرستی و مدد کے لیے کافی ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، یہ یعنی یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، معاف کیجیے گا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا واطعنا واسمع غیر مسمع وراعنا لجا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ یہ آپ پڑھنا شروع کریں آیت نمبر 46 سے۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے جنگ خیبر کے بعد یہودیوں کا ایک گروہ، چونکہ مکے والے جو تھے وہ اسلحہ بھی اہل مدینہ سے لیتے تھے، زمانہ تھا جب اس زمانے میں حضور کے ہجرت سے پہلے یہ پورا شہر جو ہے وہ اہل یہود کا تھا، اور وہ شراب کا ان کا کاروبار تھا، اسلحہ کا کاروبار تھا۔ اہل مکہ جنگ و جدل کے بہت مشہور تھے، یہ اسلحہ بھی لیتے تھے ان سے اور ان سے معاہدے بھی کرتے تھے مدد کرنے کے لیے، جیسے آج کل بڑے بڑے ممالک جو ہیں معاہدہ کرتے ہیں اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے، ویسے نہیں اس زمانے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔
تو اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ اسلام کا اعلان کیا اور پھر آپ ہجرت کر کے 13 سال کے بعد میں مدینے آ گئے، تو اب وہ ایک پوری تاریخ ہے، جب تک آپ تاریخ نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی کسی آیت سے نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ تو انہی نے جو ہے وہ ایک گروہ یہاں سے 15-16 افراد پہ مشتمل جو ہے وہ مکے پہنچا اور ان لوگوں کے یہاں ٹھہرا، چونکہ حضور اب مدینے میں آ چکے تھے۔ تو اب جنگ خیبر، چونکہ خیبر کا قلعہ جو تھا یہ پورا کا پورا یہودیوں کا تھا، تو اب یہ بھی شکستہ دل ہوئے اور انہوں نے مشرکین مکہ کے پاس گئے۔ ان مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ہم تمہاری بات پر اعتبار نہیں کرتے، پہلا کام یہ کرو ہمارے خداؤں کو سجدہ کرو تو ہم مانیں گے کہ ہم تمہاری بات پہ اعتبار کریں گے۔ یہ کون تھے یاد رکھیے گا، یہ اہل کتاب تھے، جو قوم یہود ہے وہ توریت کے اوپر ایمان رکھتی ہے، وہ اللہ کو ایک مانتی ہے، توریت پہ ایمان رکھتی ہے، یہ لوگ صاحب کتاب کہلاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ گئے اور انہوں نے ان مشرکوں کے بتوں کو سجدہ کیا، ان کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے اپنے باتیں بتائی کہ ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں طواف کرتے ہیں اور یہاں کے اوپر ہم جو ہے وہ آنے والے زائروں کو خانہ کعبہ کے پانی پلاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے تائید کی، کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو اور تمہارا دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے اچھا ہے۔ تو اب یہاں کے اوپر آپ یہ دیکھیے ان کی یہ خصلت تھی اس قوم یہود کی، کہ جو وہاں اس زمانے میں گئے تھے کہ کبھی یہ سیدھی بات نہیں کرتے، الفاظ یا معنی تحریر ضرور کرتے ہیں۔ انہیں سکھایا گیا کہ پیغمبر اسلام سے کہو سمعنا و اطعنا واسمع وانظرنا، جیسے الفاظ سے خطاب کریں کہ ہم نے آپ کی بات سنی، اطاعت کی، آپ بھی ہماری سنیں اور ہم پر نظر کرم کریں۔ بہرحال جنگ احد کے بعد یہودیوں نے کفار سے مل کر اسلام کے خلاف سازش کرنا چاہی۔ کفار نے اعتبار کے لیے بتوں کو سجدہ کرنے کی شرط لگائی۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف، اس نے سجدہ کیا بتوں کو اور سازش مکمل ہو گئی۔ حالانکہ یہودی بت پرست نہیں ہے بلکہ کفار کی تعریف شروع کی کہ تمہارا طریقہ کار، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ لوگ کہتے تھے ہم حرم کی حفاظت کرتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے بہتر اور قرآن حکیم نے اسی بدترین سازشی کردار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ان لوگوں پر جنہوں نے عدل کو بدل دیا، انصاف کا خون کر دیا، اور جہاں وحدت کی تعلیم تھی، جہاں اچھا بنانے کی تعلیم تھی، وہاں کے اوپر اس کے مقابل میں ان لوگوں نے باطل کا ساتھ دیا۔ تو یہ ان سے متعلق ہے یہاں کے اوپر جو ہے، جہاں یہودیوں نے توریت میں لفظی تحریف کی ہے۔ علامہ شیخ جواد بلاغی طابہ سرا نے اپنی کتاب رحلہ مدرسیہ میں ان حقائق کا مفصل تذکرہ کیا ہے اور یہودیوں کی لفظی اور معنوی تحریف کا پردہ چاک کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، مولانا رحمۃ اللہ نے یہودیوں کی 100 مخالفتوں کا ذکر کیا ہے، اور علامہ شرف الدین موسوی نے نص و اتحاد، ایک مشہور کتاب ہے ان کی، اس میں مسلمانوں کی 100 مخالفتوں کا ذکر کیا ہے، جہاں مسلمان حکمرانوں نے احکام دین کو ٹھکرا کر اپنے ذاتی اتحاد سے کام لیا، اور اس طرح اتحاد کردار کا ایک عجیب و غریب منظر سامنے آ گیا۔ مکے میں ہونے والی یہودیوں اور مشرکین کی سازش کا تسلسل بھی آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ چیز تھی جس سلسلے میں قرآن کی اس آیت کا، جس کا انہی نے موصوف نے حوالہ دیا ہے، یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ظلم کیا، اور آج بھی ان کی حالات کو سب کو دیکھ لیں تو یہاں پر ایک پل، جب آپ قرآن کی ان تمام آیات کو جو میں نے حوالہ دیا ہے، ایک سلسلہ، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں عرض کروں، ایک سلسلہ آپ کو ملے گا کہ ایسے افراد کیا حکومت کرنے کے حقدار ہیں، ایسے لوگوں کو کیا سرپرست بنایا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں زمام حکومت دی جا سکتی ہے، آپ کا سرپرست بنایا جا سکتا ہے جو عدل و انصاف سے کام نہ لیں، اپنے نفس کی خاطر اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے، دین کا، اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، کلمہ الہی کو مٹانے کے لیے وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں، اور مشرکین مکہ کو وہ ان کی تائید کے لیے بتوں کے سامنے جو ہے وہ سربت سجود ہو جائیں۔ تو ایسے افراد کے لیے یہ آیتیں آئی، یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ جب وہ عدل و انصاف کا خون کر دیں تو ان کے لیے سزا کیا ہے،
ان کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہاں جلائے جائیں گے، آگ ان کی کھالوں کو جلائے گی، دوسری کھال پیدا ہو دامن وقت میں گزاریں گی، ورنہ تفسیریں میرے سامنے موجود ہیں کہ ان کی دوبارہ کھال پیدا کی جائے گی۔ کن کے لیے؟ جو عدل کا خون کرتے ہیں، جو انصاف کا خون کرتے ہیں، جو مظلوموں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، جو اپنے عوام کو کچلتے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اللہ نے ہر ایک بندے کو جو ہے آزاد پیدا کیا ہے، ان کے رزق کی ضمانت دی ہے۔ حاکم وقت کو کیسا ہونا چاہیے یہ قرآن بتلا رہا ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کا حاکم کیسا ہونا چاہیے، وہ کس کی اطاعت کریں۔ یہ بدنصیبی ہے مسلمانوں کی، کیونکہ انہوں نے معلم قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن اگر الگ کر دو گے اہل بیت سے تو اہل بیت ساتھ نہیں رہیں گے، اگر اہل بیت کو الگ کر دو گے قرآن سے تو قرآن ساتھ نہیں رہے گا، یہ دونوں کے دونوں ساتھ رہیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھیں، ما قبل کی آیت کو پڑھیں اور بعد کی آیت کو پڑھیں۔ صرف کفر سے جو ہے کہ کافروں کی جھیلوں کو جو ہے وہ جلایا جائے گا جہنم کے اندر، وہ کیا جائے گا، تو اس سے کون سی تبلیغ غلط ہوتی ہے؟ آپ جو غلط راستہ کرے گا، غاصب کی سزا کیا ہے، حقوق کے غصب کرنے والوں کی سزا کیا ہے، جھوٹوں کی سزا کیا ہے۔ مسند عدالت پر بیٹھنے کے بعد اگر جج غلط فیصلہ کر دے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے دیکھ لیں بابری مسجد کا جو فیصلہ ہوا ہے کیا حق پہ مبنی ہے، اور اس کے بعد وہ ان کو جو انعام ملا وہ بھی آپ دیکھیں۔ وہاں تو ملکیت کا مقدمہ تھا بھائی، تو آپ ملکیت طے کرتے، چاہے وہ کسی کی بھی کرتے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، چاہے کسی کی بھی طے کرتے، چاہے مسلمانوں کی کرتے یا فریق مخالف کی، ملکیت طے کر کے اس کے بعد حوالے کر دیتے، بات ختم تھی۔ مگر فیصلہ ہی الگ ہے، وہاں پر ملکیت کا مقدمہ ہے، فیصلہ کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اسی سے انداز لگیں، تو یہاں پر قرآن یہ بتانا چاہتا ہے ہر کس و ناکس کو اپنا حاکم نہیں بنا سکتے، ہر کس و ناکس کے حوالے اپنے کو نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر ان لوگوں کے لیے آخرت میں کیا ہوگا، یہاں اختیار نہیں دیا کہ آپ جالیں مارے۔ آپ دیکھیں اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا بابری مسجدوں کا، مسلمانوں نے کیا کیا، خاموشی سے سن لیا، بات ختم ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گئے، ہے یا نہیں ہے؟ بات کی باتیں عدالت کی ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر غیر نتھو خیرے کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم بھی تو یہی رو رہے ہیں کہ بعد وفات پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر زمام حکومت ان ہستیوں کے حوالے ہوتی جو وارث قرآن تھے، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، جو نور سے بنائے گئے ہیں، جن کو علم اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے، جن کی ضمانت قرآن لیتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر کے۔ آپ دیکھیے دونوں چیزیں، ادھر جو ہے الف لام میم لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ادھر کردار کی ضمانت آیا تطہیر۔ اب دونوں کی مطابقت، وہ بھی پاک و پاکیزہ، یہ بھی پاک و پاکیزہ، وہ بھی جس میں کوئی عیب نہیں، یہ بھی وہ جن میں کوئی عیب نہیں۔ یہ معلم تھے، اسی لیے امام علی فرماتے تھے کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، جہاد میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، گھر میں نازل ہوئی، مسجد میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ مجھ سے پوچھو، تعویل میں بتاؤں گا، تفسیر میں بتاؤں گا۔ اس لیے تو سب سے بڑا محدث جس کی تربیت کی ہے امام علی ابن ابی طالب نے، وہ جناب ابن عباس ہے۔ تو اگر مولا علی ابن ابی طالب جو سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے بڑے عادل ہیں، امت نے کیا کیا اگر ہوتے میں؟ اب یہاں پر یہ بھی ایک اعتراض ہے، جب ظاہر چوتھی خلافت امام علی کے پاس آئی ہے، جب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن کو جمع کر رہے ہیں اور قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہر فیصلہ آگے کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور کی حیات طیبہ میں ہزاروں حفاظ پیدا ہو چکے ہیں، قاری پیدا ہو چکے ہیں، مفسر پیدا ہو چکے ہیں، ان کے بعد حضور کے وصال کے بعد میں کسی میں جرأت تھی کہ وہ کوئی ایک آیت بنا کر کے قرآن میں ڈال دے؟ قرآن کا دعویٰ ہے صبح قیامت تک پوری مخلوق جن و انس مل کر کے ایک آیت ایڈ نہیں کر سکتی قرآن کے اندر، اس کے مقابل نہیں لا سکتی ہیں۔ تو کیا مجال ہے بھائی، ذرا سنیے اور سوچیے، دیکھیے۔ بس اتنا کلام، انشاءاللہ کل دوسری آیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہمارا بتانا اور مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن جو دو جلدوں کے درمیان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، اس قرآن کے اندر ایک لفظ صبح قیامت تک نہ کوئی داخل کر سکتا ہے نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ وارث قرآن ہر زمانے کے اندر موجود رہے۔ بس آخر کلام میں گزارش ہے، پروردگار عالم آپ سب کو سلامتی دے، ہر بیماری سے نجات دے، بالخصوص کرونا کی بیماری سے ہم سب کو نجات دے۔ آخر کلام میں گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ کے لیے جناب عباس رضوی صاحب
اور بہن معصومہ کے مرحومین جناب سید رفیق حسین، شفیق النساء نرجس رضوی، احمد النساء کنیز ثورہ، سید مطہر حسین، طاہر حسین کنیز فاطمہ، صابر حسین، زبیدہ خانم، اور مرتضیٰ موسوی، مجتبیٰ موسوی، سید مجاہد حسین اور رضا حسین، اور آپ سب کے مرحومین، میرے والدین اور آپ جتنے سامعین ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔